اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ الحمدللہ آج 7ویں پارے کا باقاعدہ آغاز ہے۔ پچھلے 6 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت سے آج کے لیکچر کا آغاز ہوگا اور سورۃ المائدہ جو کہ جاری ہے 6ویں پارے سے، آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے باقاعدہ سبق کا آغاز ہوگا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، تَرَى دیکھو گے تم، اعینہم ان کی آنکھیں، تفیدو کہ ابل پڑتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما عرفو اس وجہ سے کہ وہ پہچان گئے، من الحق کی حق سے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس تو لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں 6ویں پارے کے لاسٹ لیکچرز میں بھی ہم نے کچھ آیات کے شان نزول میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کچھ ایسے بھی اہل کتاب ہیں، خاص طور پر عیسائیوں کی بات کی گئی تھی اس آیت میں، کہ وہ جو اہل کتاب ہیں اور عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، اور حق کو پہچان گئے اور حق پر ایمان بھی لائے، تو ان سے مراد وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے دوست بھی بنے۔ تو تب میں نے کیا شان نزول بتایا تھا کہ نجاشی جو ہے وہ حبشہ کا بادشاہ تھا اور مسلمان اس طرف ہجرت حبشہ، ایک مشہور واقعہ مسلمانوں کا اسلامی تاریخ کا، اس طرف ہجرت کر کے گئے تو مشرکین مکہ ان کو نقصان پہنچانے پیچھے اس کے دربار میں گئے نجاشی کے، اور جا کر وہاں پر کہا کہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، مسلمانوں کو، یعنی کہ یہ مسلمان آپ کے ملک میں فساد پھیلانے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ان میں ایک شخص ہے جو کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں جن کی شہادت بھی تورات میں، انجیل میں موجود ہے۔ بہرحال وہ شان نزول تب بھی میں نے بتایا تھا، تھوڑا سا ریلیٹ کر کے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ جنہوں نے آج جوائن کیا ہے ان کو صحیح سے لیکچر کی سمجھ آ سکے۔ تو نجاشی اس وقت جب وہ کھڑا ہوا دربار میں اور سامنے مسلمانوں کو جنہوں نے ریپریزنٹ کیا وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں کو نجاشی نے کہا کہ اچھا اگر تم لوگ کہتے ہو کہ تم پر بھی کوئی آسمانی کتاب اترتی ہے تو کیا اس میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ تو حضرت جعفر نے پھر فرمایا کہ جی ہاں، ان کے نام سے تو ایک مکمل سورت منسوب ہے قرآن مجید میں۔ تو پھر اس وقت حضرت جعفر نے سورہ مریم کی اور پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ تو نجاشی نے جب وہ سنی تو اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، کیونکہ رقت کلام کی طاری ہو گئی، وہ رونے لگ گیا۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی سن کے کہ وہ بھی قرآن میں حق طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور کلام الہی کی وہ رقت جو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اس کے دل پر اتری، جس کی وجہ سے وہ رو پڑا۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق بھی، اور بالکل اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد کہتے ہیں گروہ کو، ٹھیک ہے، ایک گروپ کو، جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس میں 80 آدمی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 80 نہیں تھے، 70 تھے، میں اپنی بات کو رجوع کرتی ہوں اپنی بات سے، 70 آدمی تھے، اور وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی، اور سورہ یاسین سن کر یہ لوگ زاروں قطار ہونے لگ پڑے تھے۔ تو اس آیت میں ان واقعات کی طرف اشارہ ہے دراصل میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق
کہ گواہوں کے ساتھ لکھ دیں. یعنی انہی کے متعلق پھر فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی مراد قرآن کریم ہے، تو ان کی آنکھیں آنسوں سے ابل پڑتی ہیں، کیونکہ یہ حق کو پہچان گئے، اللہ کے کلام کو پہچان گئے، اور پھر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، ہم نے ان کے برحق ہونے کی گواہی دی، تو اے ہمارے رب تو بھی ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، ہمیں بھی امت حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں داخل فرما، جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے. اور یہ بات انہیں انجیل میں موجود تھی اور انہیں ان کے علم میں بھی تھی. لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ درس ہدایت حاصل ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ایک تو خاموشی اور ہماتن گوش مکمل توجہ کے ساتھ اس کو سنا جائے، تبھی قرآن دلوں میں اثر کرتا ہے. جب دیکھا جائے کہ قرآن میں کہا کیا جا رہا ہے، ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، یہ فیل کیا جائے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے، وہ ہمیں کس چیز سے منع کر رہا ہے، کس چیز کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے، کس چیز کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، کن باتوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے. جب یہ فیلنگ آئے گی کہ پروردگار کی طرف سے ڈائریکٹ جو یہ کتاب نازل کی گئی ہے بنی نوع انسان کے لیے، یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کی ہے، تو یقیناً جب اس وقت آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں قرآن پڑھتے ہوئے، تو یہ بھی عبادت ہی ہے. جب عذاب الہی کا خوف ہو یا رحمت الہی کی امید، آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ عبادت ہی میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں بہت سی آیات ایسی آتی ہیں جس میں عذاب الہی کا ذکر ہے، تو اللہ کے عذاب کے خوف سے رونا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے، یہ بھی خشیت میں آ جاتا ہے، خشیت الہی. پھر اللہ کی رحمت سے امید ہونا، جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. جب اس طرح کی آیات پڑھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب ہمارا پروردگار ہم سے مخاطب ہو کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ رب کہاں ہے، تو فرما دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو بس چاہیے کہ میرے بندے مجھ ہی سے مانگیں، مجھ ہی پر بھروسہ رکھیں، تاکہ فلاح پا جائیں، تاکہ ہدایت پا جائیں. تو جب یہ والی آیات پڑھتے ہیں تو محبت الہی سے جو آنکھیں نم ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کے دوران آنکھوں کو نم کرنے کی، رونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے یہ جو آنسو ہیں نا، یہ دل کا غبار صاف کرتے ہیں، آنسو دل کا غبار صاف کرتے ہیں. اس چیز کو ذرا غور سے، جب انسان بہت ہی روح مرجائی ہوتی ہے نا، دیکھیں انسان، ایک اگزامپل دیتی ہوں، کسی نے بہت برا کر دیا تو ہم اس فیلنگ کو لے کے روتے ہیں نا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اور جب رونے کے بعد ہم بالکل اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہی ہے، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو تھکاوٹ سے، درد سے، تکلیف سے آنسو آ جاتے ہیں نا، نیچرل ہمارا. پھر اللہ رحم کرے جب کوئی شخص کا کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا کوئی بہت ہی زیادہ صدمے کی حالت میں ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس کو رونا چاہیے، جب آنسو نکلیں گے تو اس کی انزائٹی کم ہوگی، یہ ہلکا ہوگا اندر سے، ورنہ یہ گہرے صدمے کی وجہ سے اس کی طبیعت اور خراب ہو سکتی. تو دیکھیں آنسوؤں کا باڈی سے تو تعلق ہے نا، اسی طرح سے دل سے اور روح سے بھی ہے، لیکن اس صورت میں جب ہم اللہ کی یاد میں بہائیں گے، جب ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے روتے ہیں، ہائے اتنے گناہ گار ہیں، جب ہم اللہ کی رحمت کو یاد کرتے، اللہ تو اتنا رحمان ہے، اور پھر آنسو آنکھوں سے نکلیں تو یہ دل کے غبار کو، یہ روح کے غبار کو پاک کرتے ہیں، روح بھی صاف ہو جاتی، دل بھی صاف ہو جاتا ہے. لہٰذا جب سائنس جسم کے ساتھ آنسو کا ایک ریلیشن مان رہی، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ وہ واحد پانی ہے جس میں 99% تو جذبات ہی ہوتے ہیں. تو صحیح بات ہے، 100 میں سے 99% تو جذبات ہی ہوتے ہیں نا جو نکل رہے ہوتے ہیں.
آپ کچھ فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروردگار سے ریلیشن. تو جب ہم دنیا کے مصیبتوں سے، جب ہم دنیا کے دکھوں سے اکتا کے رو سکتے ہیں، تو ہم اپنے پروردگار کی محبت میں، ہم اپنے پروردگار کے خوف میں کیوں نہیں رو سکتے؟ ہماری آنکھیں کیا اتنی سخت ہیں؟ ہم نے پچھلے پارے میں دلوں کی سختی کے اسباب پڑھے نا، تو کیا ہمارے دل سخت نہیں ہو گئے؟ آنسو کیوں ہماری آنکھ میں نہیں آتا؟ قرآن تو اب بھی وہی ہے، سورہ مریم بھی قرآن میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ بھی. اور یہ صرف خاص مخصوص صورتیں تو نہیں نا ہیں کہ ان کو پڑھ کے ہی رونا آنا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت کو محسوس کریں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا کرے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی، اپنی روحوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کیا فرمایا آیت نمبر 82 میں؟ فرمایا گیا آیت نمبر 84 میں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا وَجَدْنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آ گیا، اور ہم طمع کرتے، یعنی ہم خواہش کرتے ہیں کہ اے ہمارا، کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. تو اللہ نے ان کے کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، یہ نیک لوگوں کی جزا ہے. یعنی جو حبشہ کا وفد ہے اسلام سے مشرف ہو کر جب واپس کیا، ہم نے پچھلی آیت میں شان نزول پڑھا نا، تو پھر یہودیوں نے اس پر ملامت کی انہیں کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اپنا دین چھوڑ آئے ہو، ان کا دین اپنا آئے ہو. تو پھر ان لوگوں نے جواب میں کیا کہا کہ اب حق واضح ہو گیا تو ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لیں، حق تو ہمارے سامنے ہے، اور ہم حق کی پہچاننے کے لیے جن ہماری کتابوں میں جس حق کی ہمیں نوید سنائی گئی تھی. وہ الطاف حسین حالی فرماتے نا یہاں پہ کہ ادا خاک کے بتخانے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. حضرت خلیل اللہ نے، حضرت ابراہیم نے جو دعائیں مانگی تھی، اور حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کی خوشخبریاں سنائی تھیں انجیل میں، وہ نبی آ گیا. تو پھر ہمیں کیا ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان کیوں نہ لائیں؟ دیکھیں حق کو پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں، جو منکر ہوتے ہیں اور وہ اپنے حسد کی وجہ سے نہ پہچانیں. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، پھر ساتھ ہی فرماتا ہے وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ. گمراہ تو وہی ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، جنہوں نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ نہیں ماننا حکم اللہ کا، پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ ایسی گمراہی سے بچائے اور ایسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بعد کوئی ڈر کسی کا نہ ہو سوائے اللہ کے. پھر فرمایا گیا اللہ نے آیت نمبر، اس رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 86 ہے، 86 ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں. حق آ گیا، قرآن کی آیتیں واضح ہیں. نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تبلیغ بھی ادا کر دیا. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا. اب جو حق پر ایمان لائے گا اس کو جنت عطا کی جائے گی، دنیا میں بھی رب کی رضا، آخرت میں بھی. اور جو منکر ہوا سو اپنے ہی نقصان کو منکر ہوا، جس نے انکار کیا سو اپنے ہی نقصان کو انکار کیا، اور ایسا نقصان کہ دنیا میں بھی اس کا کبھی کوئی ازالہ نہیں ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اہل جنت میں ہمارا بھی شمار فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم نیکسٹ رکوع کا آغاز کریں گے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت ڈیٹیل ہے اور بہت ہی توجہ سے سننے کا، وہ سمجھنے والا لیکچر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں، سیکھنے میں جو بھی غلطی یا کوتاہی، کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو رب العالمین اسے معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. بلا شبہ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.